آپ نے اپنے ٹیلی ویژن سکرین پر ایک انرجی ٹی وی کے پروگرام کو دیکھا ہوگا اور وہاں اکھاڑا بھی دیکھا ہوگا، وہاں عدم برداشت بھی دیکھی ہوگی، اور وہاں پہ جو تھپڑ ایک دوسرے پہ دو سیاسی جماعتوں کے سمجھدار اور سلجھے ہوئے اور پڑھے لکھے لوگوں نے ایک دوسرے پر جو تھپڑ برسائے وہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے۔ اب بات یہ کرنی ہے کہ سیاست، پاکستان کی سیاست اس نیچ پر آ گئی ہے کہ جو ہمارے ٹی وی چینلز ہیں وہاں پہ جو پولیٹیکل شوز ہوتے ہیں، ان ٹی وی مالکان کو ایک مشورہ ہے میرا کہ خدا نخواستہ جس طرح سے یہ عدم برداشت بڑھ رہی ہے اور ٹی وی چینلز لائیو پروگرامز میں جس طرح سے گنڈا گردی بڑھ رہی ہے، اور یہ گنڈا گردی کرنے والے کوئی اور نہیں، یہ وہ ہیں جو سیاستدان ہیں، بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں۔ یہ کس طرف سیاست کو لے جا رہے ہیں؟ ناظرین، اس پہ میں نے آج بات کرنی ہے، اور میں نے مشورہ دینا ہے ٹی وی چینلز کے مالکان کو کہ خدا را کل کلاں، اب فزیکل تشدد تو شروع ہو گیا، کل کلاں اسلحہ لے کر یہ جنہوں نے ایک بھاشن دینا ہے، ایک قوم کو راستہ دکھانا ہے، وہ کل کلاں اسلحہ لے کر اپنی شلواروں میں اور کوٹوں میں اسلحہ لے کر وہاں پہنچ گئے اور لائیو شوز میں ایک دوسرے پر فائرنگ کر دی، تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کے بارے میں نے آپ کو ناظرین آج بتانا ہے کہ آخر اس کا حل کیا ہے، تاکہ ایسے واقعات جو ہیں وہ ختم ہو سکیں، چونکہ پاکستانی جو سیاستدانوں کی اکثریت ہے ان کو تو شرم نہیں آتی۔ تو ناظرین، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں لمحہ نیوز۔ میں نے ناظرین سر شرم سے جھک جاتے ہیں جب یہ ایک اس وقت ٹاپ ٹرینڈ جاری ہے ایک مقامی ٹی وی چینلز کا 24 گھنٹے پہلے جو پروگرام چلا۔ پہلے میں نے آپ کو وہ بتانا ہے، پھر اخبار جو ٹی وی چینلز کے مالکان ہیں ان سے درخواست کرنی ہے، پھر میں نے اس کا حل بتانا ہے، چونکہ ٹی وی چینلز پر جو ہے وہ آج کل ٹرینڈ ایک اور آ گیا ہے، جو ویوز حاصل کرنے کا یا ٹرینڈ پہ پروگرام لے جانے کا، اور پھر واہ 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 بتاتے کچھ بھی نہیں، اور لڑائیاں کرواتے ہیں۔ ایک پارٹی اس کا بندہ لیا، ایک اس پارٹی کا بندہ لیا، ایک حکومتی لیا، ایک اپوزیشن لیا، تو پھر یہ لڑائیاں اور غصے چلا کر پھر یہ واہ 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 کرا کے اور پروگرام ختم۔ تو میں نے ان کی طرح نہیں چلنا، میں نے آپ کو اس کا حل بتانا ہے آج کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اس کا حل کیا ہے۔ حکومت اگر نہیں کر سکتی تو جو ٹی وی چینلز کے مالکان ہیں انہوں یہ کرنا ہوگا۔ ناظرین، پہلے میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ کل جو ایک مقامی ٹی وی چینلز پر لائیو شو تھا، ایک خاتون میزبان تھی جو یہ کیا ہو رہا ہے کہ نعرے لگاتی رہی اور منتیں کرتی رہی۔ ہوا یہ کہ کل ایک جو مقامی ٹی وی کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، اور میں اپنے پروڈیوسر سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ایک کلپ دکھا دیں، کہ اس کے بعد میں بات کروں گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ ایسے واقعات پہلے جو ہے وہ کس نے کس کا گریبان پکڑا۔ یہ ذرا ویڈیو کا کلپ دیکھ لیں کہ یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے۔ تو جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ جو پاکستان کی یہ ناک کٹوا رہے ہیں دنیا میں، ہمارا ہمسایہ ملک، اس ویڈیو کو بیس بنا کر میں نے انڈیا کے مختلف چینلز جو ان کے قومی چینلز ہیں، جو ان کا سوشل میڈیا ہے، وہ پاکستان کا مذاق اڑا رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ سدھری ہی نہیں۔ وہ ایک آتا ہے اقتدار میں اور دوسرا کہتا ہے کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، دوسرا اوپر والوں کو آوازیں دینے لگ جاتا ہے۔ اب بات دور نکل جائے گی۔ اب جو بات میں نے آپ کو بتانی ہے کہ یہ ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ وہاں جو ایک اختیار پنجوتا صاحب تھے، وہ سینئر وکیل تھے، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق تھا، ان کو دوست لوگ لے گئے اور اس کے بعد ان کا خاندان مشہور ہو گیا، پنجوتا خاندان مشہور ہو گیا، اور اس کے بعد یہ جو آپ گونسے دیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو تھپڑ دیکھ رہے ہیں، یہ اسی اختیار نعیم جو پنجوتا ہے اس کے بھائی ہیں۔ کل ایک طرف نون لیگ والے تھے، اختیار ولی صاحب تھے، اور دوسری طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پنجوتا صاحب، نعیم پنجوتا صاحب ایڈوکیٹ تھے۔ دونوں کی ایک عمران خان کے گن گا رہا تھا اور دوسرا مریم نواز کے گن گا رہا تھا۔ پھر نون لیگ کے جو ولی صاحب ہیں انہوں نے پنجوتا صاحب کا گریبان پکڑا،
اور وہاں پہ گالیاں گھونسے، یعنی کہ یہ جا کدھر رہے ہیں. اس سے پہلے یہ تماشا آپ نے دیکھا، اس سے پہلے 3 تماشے بڑے بڑے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تماشے لگ رہے ہیں اور ہم کدھر جا رہے ہیں. پاکستان کی سیاست کس نیچ پر جا رہی ہے. تو یہ باعث شرم ہے، چونکہ انہوں نے نوجوان نسل کو پروان چڑھانا کیا درس دے رہے ہیں یہ. اس سے پہلے ناظرین جو آغاز ہوا وہ پی ٹی آئی کے ایک ٹی وی شو میں ہی ہوا. نعیم الحق صاحب مرحوم وہ تھے اور مسلم لیگ نون کے دانیال عزیز تھے. وہاں پہ بھی ایک بات پہ کہ وہ عمران خان کو برا کہہ رہے تھے اور وہ نواز شریف کو برا کہہ رہے تھے. پھر وہاں پہ بھی جوتے چلے اور ایک دوسرے کے گریبان پکڑے. دانیال عزیز نے جو ہے وہ نعیم الحق مرحوم پر گھونسے برسائے اور انہوں نے اس پہ برسائے. یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی. اچھا، دوسرا واقعہ بڑا جو ہٹ ہوا وہ ایک تھا پی ٹی آئی کے جو وڑگیا سے مشہور ہوئے تھے اور اس کے بعد اتنے ہٹ ہوئے وڑگیا سے کہ انہیں ٹکٹ دے دیا گیا. پی ٹی آئی نے ایم این اے کا ٹکٹ دیا اور وہ آج کل اسمبلی میں ہیں. بھائی صاحب نام نہ لوں پھر بھی لوگ جانے، شیر افضل مروت. تو انہوں نے جو تھا سینیٹر عفنان، انہوں نے ان پر تھپڑ مارے، انہوں نے ان پر تھپڑ مارے. یعنی کہ عدم برداشت بالکل ختم ہو گیا. اور کل یہ واقعہ ہو گیا کہ وہاں پہ جو ہے جوتے نہیں چلے، گریبان ایک دوسرے کے پکڑے گئے، تھپڑ مارے گئے، گالیاں دی گئی، ننگی گالیاں دی گئی. تو ناظرین میں نے ایک مشورہ دینا ہے. آج کے پروگرام کا مقصد صرف یہی ہے کہ اگر انہیں اور اس سے پہلے میں نے ایک اور واقعہ آپ کو بتانا ہے کہ پتہ نہیں وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے. آج کل سوشل میڈیا پہ ایک جو ہے وہ ایک جو پوسٹ ہے وہ چل رہی ہے. سب سے پہلے جو ہمارے معزز وفاقی وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، ان کی طرف سے عمران خان ایک پوسٹ لگائی گئی ہے. پتہ نہیں وہ پی ٹی آئی نے ٹرینڈنگ کے لیے لگائی ہے، لیکن دنیا قوم تو دیکھ رہی ہے، اس کو دنیا تو دیکھ رہی ہے کہ اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے والد کا جو ہے وہ پتہ نہیں، یہ پوچھنا ہوگا کہ ان کا والد کون ہے. وہ کبھی وہ ان کے والد کا نام جو ہے اس جگہ اس کے خانہ پوچھتے ہیں کہ اب ان کے والد کا خانہ جو ہے وہ کون سا ہونا چاہیے. اس کے پی ٹی آئی نے اس کے جواب میں ایک اور پوسٹ لگائی جس میں ان کی مد مقابل جو ہے ریحانہ ڈیار سیالکوٹ سے ان کی پوسٹ لگائی گئی. تو وہ بھی ان کے 3-4 باپوں کے نام لیتی ہے. یہ پوسٹ آج کل بڑی وائرل ہو رہی ہے. تو جو بات بتانی ہے آپ کو کہ پاکستان کی سیاست کدھر جا رہی ہے، کون ہے ان کا والی وارث. پھر یہ کہتے ہیں کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف خاک کرو گے. پھر یہ پوسٹر لگاتے ہیں، اسی اسٹیبلشمنٹ کو آوازیں دیتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. اور پھر اب رہ گئے تھے باقی بچ رہے تھے ٹی وی چینلز. وہاں پہ ہر ایک کو یہ پاکستان میں آزادی رائے کی اجازت ہے کہ وہ جمہوری طریقہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرو، لیکن پاکستان میں عدم برداشت نے بیڑا گرک کر دیا. اب میں آخری یہ بات بتانی ہے، ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ نہیں سنتے تو جو میڈیا مالکان ہے وہی سن لیں کہ پہلے پاکستان میں لاہور میں ایک بس چلی جو ہے میٹرو بس، اس کا نام نون لیگ کے مخالفین نے جنگلہ بس رکھ دیا. اب دیکھیں وہ جنگلہ بس جو ہے ایک جنگلے میں چلتی ہے. اب جس طرح کے واقعات ٹی وی شوز میں بڑھ رہے ہیں، اس سے مجھے خدشہ ہے اور میں کہہ سکتا ہوں یہ واقعہ دیکھیں فزیکلی ٹارچ کر رہے ہیں. گالیاں تو دیتے ہی دیتے تھے، بس زبانی تو کرتے ہی کرتے تھے، لیکن اب یہ سیاستدان ایک دوسرے کی دشمنی میں اس حد تک چلے گئے ہیں کہ ایک دوسرے پہ گھونسوں اور تھپڑوں کی بارش برساتے ہیں. اب خدا نخواستہ کل کلام یہ اسلحہ لے آئے لائیو ٹی وی شوز میں اور ایک دوسرے پہ فائرنگ کر دی اور بندے مر گئے، اور پاکستان کا نام دنیا میں اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کہ بدنام ہوگا کہ یہ کس طرح کے گندے سیاستدان ہیں، کس طرح کی گندی سیاست ہے. یہ اپنی قوم کو، نوجوان نسل کو کس طرح لے جا رہے ہیں. تو میرا حکومت سے تو نہیں، ٹی وی مالکان سے ایک میرا انہیں مشورہ ہے اور ہاتھ جوڑ کر مشورہ ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ گولی چلے وہاں اور یہ اسلحہ لے کے پہنچے اور ایک دوسری کو قتل عام کریں، تو وہاں پہ جنگلے بنا لیں ہر ٹی وی شو میں، اور جنگلے بنا کے ایک جنگلہ جو ہے اس پہ لکھ دیں نون لیگ برائے نون لیگ کے سپیکر، اور دوسرے جنگلے پہ لکھ دیں پی ٹی آئی کے سپیکر، اور تیسرے جنگلے پہ لکھ دیں پیپلز پارٹی کا جنگلہ، اور چوتھے میں لکھ دیں جو ہے وہ جماعت اسلامی کا جنگلہ، پھر جے یو آئی کا جنگلہ. پھر یہ لوہے کے مضبوط جنگلے بنائیں، اور جنہیں جب یہ شوز میں جائیں تو وہاں جس پارٹی کا بندہ ہو جس نے
بولنا ہو, اپنا نقطہ نظر بیان کرنا ہو اپنی پارٹی کا, اس جنگلے میں اس کو بند کر کے تالا لگا دیں باہر سے. اور اسی طرح دوسرے جنگلے میں بھی جہاں پہ اس کا مخالف بیٹھا ہے, تب جا کر یہ جو ہیں شاید بچ جائیں, اور کل کلاں یہ ایسے واقعات سے ہم بچ سکتے ہیں. اگر حکومت نہیں کر سکتی, انہیں شرم نہیں آتی, تو اخبار جو ٹی وی چینل کے مالکان ہیں وہی ان کے لیے یہ بندوبست کر دیں. تو یہ میری گزارشات تھی جو آج میں نے آپ کو تک پہنچائی. اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت اللہ نے کے بعد.